إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان 3 مرحلوں میں سے ہر اگلا مرحلہ اپنے پہلے مرحلے سے زیادہ سخت، اذیت ناک، خوفناک اور دہشت ناک ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو گیا، در حقیقت وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند اور وہی شخص حقیقی کامیاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تینوں مراحل کیا ہیں، اور ان تینوں مرحلوں میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، آئے خالی ہاتھ آئے، پوری زندگی گزار دی، محنت کیا، مشقت کیا، تکلیفیں برداشت کی، نہ جانے کیسے کیسے جتن کیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اور جاتے جاتے اس دنیا سے صرف اور صرف چند گز کفن کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں جاتا ہے۔ یہ زندگی کی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ دنیا، اس کی ویلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کے اندر ہم نزاکت بھری زندگی گزار رہے ہیں، تکبر بھری زندگی گزار رہے ہیں، انا پرستی والی زندگی گزار رہے ہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنے احباب، کتنے دوست، کتنے نوجوان، کتنے رشتہ دار، کتنے اعزاء و اقارب، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں، ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا گیا، ان کو آخرت کی یاد دلائی گئی،
وہ اپنی جوانی کے نشے میں چور، دولت کے نشے میں چور، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے، موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دی اور گناہوں سے لدے پھدے اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر لوگوں نے ان کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا، اور جو لوگ یاد بھی کرتے ہیں فلاں ایسا تھا فلاں ویسا تھا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے جس دنیا کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے دنیا۔ اس دنیا کے اندر آدمی کے سامنے دو چیلنجز ہیں، دو چیزیں انسان کی دشمن، ایک تو انسان کا دشمن ہے اور دوسرے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ جو انسان کا دشمن ہے، جیسے بہت سارے لوگ آج مسلمانوں کے دشمن ہیں جو اس قدر اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نان مسلم مسلمان سے نفرت کرے، دشمنی کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ آج ایک مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، ایک مسلمان سے دشمنی کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ حد درجہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایقان نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس کو اکیلا چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے۔ تو ایک انسان کا دشمن ہے جو اس کی ہلاکت کے در پہ ہے، اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی رشتہ داری کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے شیطان اس کا دشمن ہے جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کے ضلالت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اس کو گمراہی کے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اس کو شرکیات کی طرف، بدعات، خرافات اور غیر شرعی رسم و رواج کی طرف لانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آدمی کے سامنے دو چیلنجز، ایک تو انسان کا دشمن ہے، دوسرے شیطان اس کا دشمن ہے جو اس کو ہلاکت کے در پہ ہے، اس کی ضلالت کے در پہ۔ سوال یہ ہے اللہ والو، وہ کون سی چیز ہے جسے اپنا کر، جسے حاصل کر کے، جس سے رشتہ جوڑ کر کے آدمی اپنے ان دونوں دشمنوں سے بچ سکتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، شیطان اس کو ضلالت کے راستے پہ نہ لا سکے، شیطان کے ہر حربے کو ناکام و نامراد کر دے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ بولو، جواب دو آپ، کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وہ آج جس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے، یہ کتاب اللہ، یہ دنیا کا جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے انسان کا۔ اگر آدمی اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، اس کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا لے، یہ دونوں دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دلیل حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا فقال الستم تشهدون ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ وان هذا القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال ان هذا القرآن ترفه بيد الله وترفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ پوری حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الصغیر کے اندر لے کر کے آئے ہیں، میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے ریفر کر دی۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، دونوں صحابی کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور کہا لوگو میرے ساتھیوں بتاؤ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے؟
الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہم اس کے ایک ایک حرف کی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ نے اقرار کر لیا، کروا لیا، اس کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا سنو، ان ھذا القرآن ترفع بید اللہ، میرے ساتھیوں اس قرآن کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ ترفع بید اللہ، قرآن کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن کو پکڑے گا وہ اللہ سے اس کا رشتہ استوار ہوگا، اللہ سے اس کا رشتہ جڑے گا۔ فَإِنَّكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، تمہارا جو دشمن انسان ہے، جو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ جو تمہارا دشمن انسان ہے نا، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، جو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے، یہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور جو تمہارا دشمن شیطان ہے، جو تمہاری ضلالت کے راستے پر ہے، جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، گمراہی کے راستے پہ لانا چاہتا ہے، شرکیات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، بدعات اور غیر شرعی رسم و رواج کی طرف لے جانا چاہتا ہے، فَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز ہرگز کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ آدمی اس قرآن کو اپنا کر، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر، قرآن کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا کر، قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھال کر کے دنیا کے دونوں دشمنوں سے بچ سکتا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور کس قوم کی، کس آدمی کی، کس معاشرے کی یہ تمنا نہیں، یہ آرزو نہیں، یہ خواہش نہیں کہ وہ سر اٹھا کر کے جیے، سر بلندی اور اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچے، کس آدمی کی تمنا نہیں۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ہی پکڑنی ہے، ایک چیز کا ساتھ دینا ہے، قرآن کریم کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اے نبی کے ساتھیوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے پیچھے چلنے والوں، سنو، تمہارے نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں، تمہارے نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری وصیتیں کی ہیں، معلوم ہے آپ کو سب سے اہم وصیت آپ نے کی ہے کتاب اللہ کی۔ جہاں نماز کی وصیت کی ہے، جہاں عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، وہیں آپ نے یہ وصیت کی ہے، ترکت فیکم امرین، لوگوں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ آج پوری کی پوری امت کتاب اللہ سے کو چھوڑ چکی ہے، اس کا رشتہ کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ آج گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے، آج وہ صبح پر نور نظر نہیں آتی ہیں۔ وہ لوگ جو 50 پلس اور 60 پلس کے لوگ ہیں، جو بنارس اور دیگر گاؤں علاقے میں رہتے تھے، وہ جانتے ہیں جب صبح ہوتی تھی تو ہر گھر کے دروازوں سے، ان کی کھڑکیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جنہیں نظر نہیں آتا ہے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، چشمہ لگا کر کے وہ بڑا سا قرآن، 1.5 2 ہاتھ کا قرآن، وہ اپنی چارپائی پر رکھ کر کے اٹک کر کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پڑھتے ہیں۔
لیکن شہروں کی زندگی نے لوگوں کو زندگی کو اجیرا بنا دیا ہے. آج 10 بجے تک گیٹ نہیں کھلتا ہے گھروں کا. یہ حالت عالمیہ ہے لوگوں کی. 9 بجے 10 بجے تک دروازے نہیں کھلتے ہیں لوگوں کے. آج جائیے گاؤں دیہاتوں کے اندر, جو پرانے لوگ ہیں جو آج موجود ہیں, جن کو عادت پڑی ہے, ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں, نظر نہیں آتا ہے, بدن میں جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہڈیوں میں کودا نہیں ہے, آواز میں وہ لطافت نہیں ہے, لیکن صبح کے وقت میں وہ اپنی چارپائی پر باہر کھڑے ہو بیٹھ کر کے وہ قرآن مجید کی اٹک اٹک کر کے سن کر کے دل سے رونا آتا ہے کہ وہ بوڑھے, انہیں اللہ کے کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے ان کے دلوں کے اندر. لیکن آج ہم شہر میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں صرف دنیا کی چکا چوند سے مطلب ہے, دولت کے نشے میں ہم نہ جانے کہاں مگن ہو گئے. اما ان نبیکم قد قال, تمہارے نبی تم سے یہ کہہ کر کے گئے ہیں لوگوں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشتا ہے, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے. وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ, اور اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلت و پستی کے تحت الثری میں پھینک دیتا ہے. آپ کو عزت چاہیے, امن چاہیے, سکون چاہیے, عزت چاہیے, تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. قرآن سے رشتہ جوڑیں گے, اوپر جائیں گے, اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچیں گے, اور قرآن کو چھوڑ دیں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے, تو ذلت و پستی ہمارا مقدر بن جائے گی. یاد رکھیں اس بات کو. آج کتنے لوگ ہیں جو یہاں حاضر ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ 1 ہفتہ بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کر, چاہے وہ 1 ہی پیج ہو, 10 ہی سطر ہو, 10 ہی لائن ہو, انہوں نے کیا ہے. ہے کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ حضرت میں ہوں جو مستقل گزشتہ 1 ہفتے سے میں نے قرآن مجید کو 1 صفحہ روزانہ پڑھا. یہ ہے ہمارا, ہم اللہ والے, ہم رسول والے, ہم ایمان والے, ہم تقوی والے, ہم آخرت والے ہیں. مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں, جنہیں آخرت کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں, اور جو ہم نے ہی اس کو چھوڑ رکھا ہے, تو عزت کیسے مل سکتی ہے, امن کیسے آ سکتا ہے, سکون کیسے مل سکتا ہے, بے چینیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں. آج ہر آدمی بے چین, گھبراہٹ ہے, الجھن ہے. ارے قرآن سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. معلوم ہے آپ کو, آپ نے بارہا سنا ہے. سجدے میں گر جائیں گے, کہیں گے یا ربی امتی امتی, میرے رب میری امت میری امت. اللہ کیا فرمائے گا, یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفا تشفا. اے محمد, اے میرے نبی, آپ اپنا سر اٹھائیے, آپ سوال کریں, آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ سفارش کریں, شفاعت کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس نبی کو, اس امت کا اتنا فکر, اتنا غم, سجدے میں گر جائیں گے, سفارش کریں گے. مگر لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو, وہی ہمارا نبی, وہی ہمارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن رب سے شکایت بھی کریں گے. نہیں پڑھا اس بات کو آپ نے, نہیں سنا اس بات کو آپ نے. وہ نبی جو کل قیامت کے دن سفارش کرے گا اپنی امت کے بارے میں, میرے رب میری امت میری امت. اور آج اس امت کا یہ حال ہے, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج اس امت کا یہ حال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت کر کے گئے ہیں, ترکت فیکم امرین. میرے لوگوں, میرے ماننے والوں, قرآن کو نہیں چھوڑنا. آج چھوڑ دیے ہیں وہ. وہی نبی, وہی رسول کل قیامت کے دن شکایت کرے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میرے رب, یہ میری قوم کے لوگ ہیں, میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے, اگر رسول کی سفارش کے دائرے میں ہم آ گئے تو یقیناً ہمارا بیڑا کامیاب ہو, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر رسول اللہ کی شکایت کے دائرے کے اندر ہم آ گئے
تو پھر ہمارا حشر، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے سوال کیجئے اور اس کا خود حساب کیجئے کہ اگر ہم رسول اللہ کی شکایت کے دائرے میں آ گئے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب، میری امت نے، یہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری پریشانیوں کا علاج، رزق میں برکت کا علاج، بیماریوں کا علاج، بے چینی کا علاج، دل کی گھبراہٹ کا علاج، دنیا کے ہر مرض کی دوا قرآن کریم، یہ جان لیجیے آپ، ہر مرض کی، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اشتکا یقرع علی نفسه بالمعوذات وینفث فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، دیکھ رہو دنیا کا سب سے معزز نبی، افضل الانبیاء، جب بیمار ہوتے، کان اذا اشتکا، جب بیمار ہوتے، آپ کو جب شکایت پہنچتی، بخار آ گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، بدن میں درد ہے، تو آپ کیا کرتے؟ یقرأ علی نفسی، خود اپنے اوپر المعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یا آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو اسے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو، ہر مرض کی دوا ہے یہ۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، آپ اسے ہلکا سمجھتے ہو، سورہ اخلاص، او قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر مرض کی دوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب آپ کی بیماری بڑھ گئی، آپ اپنے منہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، یہ حالت ہے میرے نبی کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں بخاری کی روایت، میں پڑھتی تھی قل اعوذ برب الفلق، میں پڑھتی تھی قل اعوذ برب الناس، اور پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر دم کرتی تھی میں، اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن مبارک پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید کرتے ہوئے۔ یہ ہے ہمارے رسول، یہ ہے امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم کو کچھ ہوتا فوراً ڈاکٹر کے پاس، دنیا کے ہر مرض کی دوا، بیماریوں کی دوا، بے چینیوں کی دوا، لا علاج بیماریوں کی دوا ہے قرآن مجید، قرآن شریف، کتاب اللہ۔ تو اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلت و پستی کے تحت سرا میں پھینک دیتا ہے۔ جو اس کو پکڑے گا اوپر جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا ذلت و پستی اس کا مقدر بن جائے گا۔ دنیا کا یہ مرحلہ ہے، آدمی قرآن کریم سے رشتہ جوڑ کر کے کامیاب ہو گیا، بچ گیا، دونوں دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے برزخ کا معاملہ، برزخ کا مرحلہ جو اپنے پہلے مرحلے سے زیادہ خوفناک، دہشتناک ہے۔ ایک غلام بولتا ہے اپنے آقا کے بارے میں، کان عثمان مولا، کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر والجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ پوری حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الزہد کے اندر لے کر کے آئے۔ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نبی کے داماد محترم، جانتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی، جنگ تبوک کے موقع سے کروڑوں روپے چندے دیے انہوں نے، اور حالت یہ ہے جب کسی قبر سے گزرتے کھڑے ہو جاتے اور بے تحاشا زار و قطار رونے لگتے، اذا وقف على قبر يبكي، اور اس قدر روتے کہ پوری داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی کا داماد عثمان غنی بخشے بخشائے ہیں، جن کے بارے میں نبی نے کہا اے اللہ
گا, کوئی بھی گناہ کر کچھ بھی کرے گا, اے اللہ تو اس کا مواخذہ نہیں کرتا. ایک دو مرتبہ نہیں, 8 مرتبہ جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ خوف ہے, یہ دہشت ہے برزخ کا. اور آج ہم قبرستان جاتے ہیں, موبائل سے لگے بات کر رہے ہیں, ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں, دنیاوی بات کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. اتنی سیریس جگہ پر, اتنی خوفناک جگہ پر آدمی بات کیسے کر لیتا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. بول کیسے لیتا ہے, دنیا کی گفتگو کیسے کر لیتا ہے اتنی سیریس جگہ پر. قبر کو دیکھ رہا ہے, مردے کو دیکھ رہا ہے, کفن کو دیکھ رہا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے بند کر کے دفن کر کے آ ہی رہا ہے. ڈر نہیں لگتا آدمی کو, خوف نہیں ہے دل کے اندر. دل اتنا سخت ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا. ارے بارش جب برستی ہے تو انہی زمینوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, انہی زمینوں سے پودے اگتے ہیں. جو زمینیں نرم ہوتی ہیں, بنجر زمینوں پر کبھی پودے نہیں اگتے. بارشیں آتی ہیں اور بہہ کر کے چلی جاتی ہیں. آج ہمارے دل ویسے سخت ہو چکے ہیں, نصیحتیں کی جاتی ہیں مگر اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا ہے, کوئی اثر نہیں ہمارے دلوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت فرمایا, قبر ابھی تیار نہیں ہے, آپ بیٹھ گئے نیچے زمین کے اوپر, اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تنکا ہے. وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ. زمین کو آپ لکڑی سے کرید رہے ہیں, گہری سوچ میں مبتلا ہے. اور صحابہ کرام کا حال یہ ہے, کہتے ہیں وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. یہ حالت ہے قبرستان کے اندر جا کر, ایسے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پرندہ آ کر کے بیٹھ جائے. یہ حالت ہے صحابہ کرام کی, بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. لوگوں, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں, فیاتیہ ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں, فیجلسانہ, اٹھ بیٹھ. دنیا میں زندگی گزار کر کے آیا ہے, سوالوں کا جواب, اب حساب ہو رہا ہے. پوری 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا حساب. اور حساب کیسا؟ جو ہم نے کیا اس کا کوئی سوال نہیں, جو ہم نے کمایا اس کا کوئی سوال نہیں. من رب کا, تیرا رب کون, بتا تیرا رب کون. دنیا میں رٹتے رہو میرا رب اللہ, میرا رب اللہ. جواب نہیں دے پائیں گے ہم اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے. نہیں دے پائیں گے ہم جواب. رٹتے رہیں صبح و شام, کہیں میرا رب اللہ, میرا رب اللہ کہتے رہیں. ما دین کا, تیرا دین کیا, تیرے نبی کون. وہ اگر نیک ہوگا کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ 3 سوالات ہو گئے. اب 4تھا سوال, وما یدریک, تجھے پتا کیسے چلا, تجھے ان سوالوں کے جوابات معلوم کیسے ہوئے. اب جواب دے رہا ہے, قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. اے منکر اور نکیر, میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا تھا. قرأت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید کو میں نے پڑھا تھا. فآمنت به, اس پر میں ایمان لایا, اس کی میں نے تصدیق کی, اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کی صبح و شام کی ہے. یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا فائدہ. دنیا میں کامیاب ہو گئے, دنیا کے دونوں دشمن آپ سے آپ بچ گئے, برزخ کے اندر, قبر کے اندر آپ بچ گئے قرآن کی وجہ سے. قرأت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے. اب قبر میں برزخ کے معاملے سے آپ چھٹکارا پا گئے, نجات مل گئی آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو برزخ کے حالات سے, برزخ کے سوالات سے کامیاب کرے. میدان محشر پہنچ کے تیسرا مرحلہ ہے جو اس سے زیادہ خوفناک ہے. میدان محشر نفسی نفسی کا عالم ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
اللہ اکبر، دل کانپ جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے آیت کریمہ سن کر کے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ تو قیامت کبریٰ ہے نا لوگوں، آج قیامت صغریٰ قائم ہو چکی ہے. آج ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے بھاگ رہا ہے، آج ساتھ نہیں دے رہا ہے. قیامت صغریٰ، وہ تو قیامت کبریٰ ہے جس کے منظر اللہ نے کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اور سب سے پہلے بھائی ہی کا تذکرہ ہے. کیوں؟ مصیبت میں سب سے پہلے بھائی ہی کھڑا ہوتا ہے، اور آج مصیبت میں سب سے پہلے بھائی راہ فرار اختیار کرتا ہے. یہ حال ہے دنیا کا. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ بیٹا، وہ بیٹی جس کو جتن کرنے کے لیے، جس کی پرورش و پرداخت کرنے کے لیے، جس کی تعلیم و تربیت کے لیے، جس کے شادی بیاہ کے لیے ماں باپ نے نہ جانے کیسے صبح و شام کی ہے، کیسی کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی کیسی محنت و مشقت کی ہے. وہ بیٹا، وہ بیٹی کل قیامت کے دن اپنے باپ سے کو دیکھ کر کے بھاگے گی. بیوی شوہر سے بھاگے گی، کہیں سارے جائز مطالبات دنیا میں میرے پورے کیے، کہیں کچھ مانگ نہ لے. آج قیامت کے دن کوئی سوال نہ کر لے میرا شوہر. دنیا کے قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. آدمی پھنسا ہوا ہے، اس کی ہکی بکی کام نہیں کر رہی ہے. دائیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال، بائیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال، اور سامنے رب ذوالجلال والاکرام موجود ہے. بول، کیا بولتا ہے تو؟ اتنے سارے گناہ کر کے آیا ہے تو، یہ ساری بدامانیاں لے کر کے آیا تو بول. کیا کوئی تمہارے پاس کوئی وکیل ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی اپیل ہے؟ بول، کیا بولتا ہے تو؟ ہکی بکی گم ہے اس کی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اتنے میں قرآن مجید آ رہا ہے. قرآن مجید آ کر کے میں ہوں نا، میں ہوں نا، ڈرتا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. لوگوں قرآن مجید کو پڑھو. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. دیکھ رہے ہیں، جہاں آدمی کا کچھ زور نہیں چل رہا ہے، ہکی بکی کام نہیں کر رہی ہے، سارے رشتے ناتے سب منہ موڑ چکے ہیں، قرآن اکیلا ایک ایسا وکیل جو آخری عدالت میں اپنے ملزم کو باعزت بری کرا رہا ہے. اس قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. قرآن سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے صبح و شام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس قرآن پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.